السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، میں آج آپ کو ہندوستان کے ایک نواب کی بے مثال سخاوت کا واقعہ سنانے والا ہوں۔ یہ نواب صاحب مظفر نگر میں رہتے تھے اور ان کا نام نواب مظفر علی خان تھا، اور مظفر نگر ہندوستان میں ایک ضلع ہے۔ ان بھلے وقتوں میں نواب صاحب کی جاگیر تھی اور انہیں تعمیرات کا بھی شوق تھا۔ اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایک وسیع و عریض باغ کے بیچوں بیچ ایک بنگلہ بنوایا۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ کہنے کو تو بنگلہ ہے مگر حقیقت میں محل ہے۔ نواب صاحب کا ارادہ تھا کہ اس کا افتتاح بڑی شان و شوکت سے کریں گے، اور اسی ارادے کے پیش نظر صفائیاں ہو رہی تھیں۔ آرائش و زیبائش کا کام بھی آخری مراحل میں تھا کہ انہی دنوں مظفر نگر کے ایک رہائشی غریب آدمی کی بیٹی کی شادی طے پا گئی۔ لڑکے والوں نے کہا ہم بارات میں 100 آدمی لائیں گے۔ اب لڑکی والوں کی پریشانی تھی کہ بارات ٹھہرائیں گے کہاں؟ اس زمانے میں میرج ہال تو تھے نہیں۔ غریب باپ اسی سوچ اور فکر میں تھا کہ ایک خیر خواہ سمجھدار آدمی نے کہا جناب، بارات ٹھہرانے کی جگہ تو میں بتا دیتا ہوں، لیکن اگر… غریب باپ نے حیران اور سوالیہ نگاہوں سے اپنے خیر خواہ کو دیکھا اور پوچھا لیکن اگر کیا؟ اگر تمہاری قسمت اچھی ہو اور نواب مظفر خان مان جائیں۔ تو اس غریب آدمی نے کہا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ نواب صاحب نے جو نیا بنگلہ بنایا ہے وہ بالکل خالی ہے، انہوں نے ابھی اس میں رہائش تو اختیار نہیں کی۔ 1-2 دن تمہاری بیٹی کی بارات ٹھہر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، صفائیاں وغیرہ تو ویسے بھی ابھی ہو رہی ہیں۔ نواب صاحب رحم دل اور غریب پرور آدمی تھے۔ لڑکی کا باپ نواب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑی لجاجت سے اپنی حاجت پیش کر دی۔ نواب صاحب نے منہ پکا کر کے کہا بنگلہ میں دے دوں گا مگر ایک شرط ہے۔ سرکار، میں غریب مسکین آپ کی شرط کیا پوری کر سکتا ہوں؟ ویسے جو حکم دیں گے پورا کروں گا۔ اس شخص کا نام کریم بخش تھا اور جسے عرف عام میں کریمو کہتے تھے۔ تو کریمو نے ہاتھ جوڑتے ہوئے یہ بات کی۔ نواب صاحب مسکرائے اور فرمایا جتنے دن بارات ٹھہرے گی اس کا 3 وقت کا کھانا میری طرف سے ہوگا۔ سبحان اللہ! کریم بخش کی آنکھوں میں احسان مندی سے آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی پگڑی کے پلو سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا نواب صاحب، آپ نے تو مجھے خرید لیا، ساری زندگی بھی لٹا دوں تو آپ کے احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ نواب صاحب نے کہا میاں کریمو، اب میرے بنگلے کا افتتاح تمہاری بیٹی کی بارات سے ہی ہوگا۔ یہ لو چابیاں، اور جہاں مزید صفائی کی ضرورت ہو خود ہی کر لینا۔ بارات 2 دن بنگلے میں ٹھہری۔ رخصتی کے وقت عورتوں بچوں سمیت ہر باراتی کو نواب صاحب نے ایک جوڑا بھی تحفہ دیا۔ بارات رخصت ہو گئی۔ کریم بخش شکریہ کے احساس میں ڈبڈباتی آنکھوں سے نواب صاحب کی خدمت میں محل کی چابیاں واپس کرنے آیا تو نواب صاحب نے چابیوں کا گچھا لوٹاتے ہوئے کہا میاں، یہ بنگلہ تو باغ سمیت ہم نے تمہاری بیٹی کو دے دیا، بلکہ اسی وقت دے دیا تھا
جب تم بارات کے ٹھہرانے کی اجازت لینے آئے تھے۔ تو دوستو، یہ تھے پرانے وقتوں کے نواب، جنہوں نے اپنی راحت کی خاطر، اپنی شان و شوکت کی خاطر، اپنی سیر و تفریح کی خاطر لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر ایک محل تعمیر کروایا، وہ بھی اپنے پسندیدہ باغ کے بیچوں بیچ۔ اور ایک غریب آدمی جب اپنی حاجت لے کر گیا تو نہ صرف اس کی وہ حاجت پوری کر دی، بلکہ وہ محل بھی اس کی بیٹی کے حوالے کر دیا۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے۔ ایک دوست بتاتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا تو کراچی سے ملتان کی طرف، تو راستے میں ایک ہوٹل میں رکے، بس رکی، تو اس ہوٹل کی دیوار پر ایک شعر لکھا تھا۔ کیا عجیب شعر ہے وہ شعر، سنیے۔ وہ لوگ جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے۔ ہم لوگ جانے کیا لوگ ہیں، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ والسلام۔